ذرا سوچیے، ایک دنیا جہاں ہر سال کے ساتھ موسم شدید ہو رہا ہے، کہیں قحط کی شدت ہے تو کہیں بارشوں کا طوفان، کہیں لوگ گرمی کی لپیٹ میں مر رہے ہیں تو کئی سیلاب پورے شہروں کو بہا لے جا رہے ہیں۔ اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ آہستہ آہستہ نہیں بلکہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ کلائمیٹ چینج وہ خاموش قاتل ہے جو پوری انسانیت کے مستقبل پر سایہ ڈال رہا ہے۔ دوستو، کلائمیٹ چینج کوئی سائنسی تھیوری نہیں جس پر بحث ہو، یہ ایک حقیقت ہے جو اس وقت زمین کے ہر کونے کو بدل رہی ہے۔ اس ڈاکیومنٹری میں ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کلائمیٹ چینج کیسے شروع ہوا، اس کے خطرناک اثرات کیا ہیں، سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک کون سے ہیں اور کیوں ہیں، اور آخر میں کیا واقعی ہمارے پاس ابھی بھی وقت باقی ہے کہ ہم زمین کو بچا سکیں۔ 19ویں صدی کی صنعتی انقلاب یعنی انڈسٹریل ریولوشن نے انسان کو ترقی کی نئی راہیں دکھائیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک سلسلہ شروع ہو گیا جس نے زمین کے قدرتی نظام کو برباد کرنا شروع کر دیا۔ فوسل فیولز جیسے کوئلہ، تیل اور گیس جلانے سے بے تحاشا بہت زیادہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج ہوا، جنگلات کٹنے لگے اور زمین کا سبز یعنی ہرا بھرا حصہ تیزی سے ختم ہونے لگا۔ انڈسٹریل فارمنگ نے نہ صرف زمین بلکہ فضا میں بھی میتھین گیس کا اضافہ کر دیا۔ یہ سب عمل مل کے ایک نیا زہریلا کمبل بناتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ۔ یہ سورج کی گرمی کو باہر نہیں نکلنے دیتا اور زمین کا درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے۔ پچھلے 100 سال میں زمین کا درجہ حرارت تقریباً 1.2 ڈگری سیلسیس بڑھ چکا ہے۔ شاید یہ سننے میں اتنا معمولی ہو، لیکن یہ فرق زمین کے پورے ماحول کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ زمین پر برف کی تہ تیزی سے ختم ہو رہی ہے، سمندروں کی سطح ہر سال تقریباً 3.3 ملی میٹر بڑھ رہی ہے اور دنیا بھر میں ایکو سسٹم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جہاں کبھی ٹھنڈ اور برف ہوا کرتی تھی وہاں آج پانی کے سمندر ہیں، جہاں کبھی بارشیں زندگی دیتی تھیں وہاں اب خشک سالی موت بانٹ رہی ہے۔ کلائمیٹ چینج کی سب سے خطرناک نشانی ہے ایکسٹریم ویدر، یعنی ایسے موسمی واقعات جو پہلے کبھی اتنے شدید نہ ہوئے ہوں۔ ہیٹ ویو اب دنیا بھر میں جان لیوا ہو رہی ہے۔ بھارت، پاکستان اور مشرقی وسطیٰ میں درجہ حرارت 50 ڈگری سے تجاوز کر چکا ہے۔ یورپ کے وہ شہر جہاں کبھی گرمی نہیں تھی، کبھی گرمی کا نام و نشان نہیں ہوا کرتا تھا، اب وہاں گرمی سے ہزاروں اموات ہو رہی ہیں۔ طوفانوں یعنی سائیکلونز، ہریکینز اور ٹائفونز کی شدت میں کئی زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ آسٹریلیا اور امریکہ کے جنگلات میں لگنے والی آگ لاکھوں ایکڑ تک زمین کو جلا چکی ہے۔ یہ سب واقعات ہمیں بتا رہے ہیں کہ زمین اب وہ پرسکون گھر نہیں رہا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ کلائمیٹ چینج صرف زمین کو نہیں بلکہ ہماری زندگی کو براہ راست متاثر کر رہا ہے۔ زراعت تباہ ہو رہی ہے، خوراک کی کمی بڑھ رہی ہے، پینے کے لیے پانی کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں، بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ زیادہ گرمی اور نمی وائرسز کو پھیلنے کا موقع دیتی ہیں۔ لاکھوں لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کلائمیٹ ریفیوجیز۔ سوچو، اگر ایک دن تمہارے پاس نہ کھانے کو ہو، نہ پینے کو ہو اور نہ ہی رہنے کو ہو تو تم کیا کرو گے؟ نہیں پتا نا؟ تو ابھی سے سوچ لو کہ تمہارا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ کیا تم اس دنیا کو بچا سکتے ہو؟ یہ ایک ایک بندے پر نربھر کرتا ہے، نہ کہ پوری قوموں پر۔ قوم جب سدھرے گی جب ایک قوم کا بندہ سدھرے گا، قوم کے سیاستدان سدھریں گے، قوم کی سرکار سدھرے گی۔ تو یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ اب آگے بات کرتے ہیں کون سے ملک زیادہ تر متاثر ہو رہے ہیں۔ کلائمیٹ چینج سب کو متاثر کر رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ملک یہ ہیں جو یا تو غریب ہیں یا پھر جغرافی طور پر خطرناک مقام پر ہیں۔ بنگلہ دیش، یہ ملک سمندر کے بالکل قریب ہے۔ بڑھتی ہوئی سی لیول نے سالانہ فلڈز لاکھوں افراد کو بے گھر کر دیتے ہیں۔ بھارت اور پاکستان، یہاں کی شدید گرمی، پانی کی کمی اور گلیشیئرز کے پگھلنے سے زرعی نظام برباد ہو چکا ہے۔ پاکستان میں 2022 کے فلڈ نے کروڑ لوگوں کو متاثر کیا اور انڈیا میں بھی بالکل ایسا ہی ہوا۔ انڈیا کے جو اوپر کے علاقے ہیں وہاں پر بہت زیادہ شدید بارشوں کی وجہ سے سیلاب، فلڈز اور انڈس ریور میں بہت زیادہ سیلابی صورتحال دیکھی جا رہی ہے۔ اور ابھی اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، پاکستان انڈیا دونوں میں سیلاب کا منظر ہے۔ دونوں کے دریاؤں میں بہت زیادہ پانی موجود ہے جو کہ آبادیوں میں جا کر آبادیوں کو تہز نہز کرا ہے اور لوگوں کو مجبوراً اپنی جگہیں چھوڑنی پڑ رہی ہیں۔ افریقی ممالک کی بات کی جائے یعنی سویڈن، ایتھوپیا اور کینیا، یہاں قحط اور خودسالی نے کروڑوں لوگوں کی زندگی عجیب بنا دی ہے۔ بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ چھوٹے جزیروں یعنی آئیلینڈز کی بات کریں تو مالدیوز، توالا اور کریباتی، یہ ممالک سب سے زیادہ خطرے میں ہیں۔ اگر سی لیول بڑھتا رہے گا تو اگلے چند دہائیوں میں یہ ملک مکمل طور پر سمندر میں غائب ہو جائیں گے اور ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا۔ امریکہ اور یورپ، اگرچہ ممالک ترقی یافتہ ہیں لیکن یہاں کی معیشت اور شہروں کو بھی سخت نقصان پہنچ رہا ہے۔ کیلیفورنیا اور آسٹریلیا کی وائلڈ فائرز اور یورپ کے فلڈز اور ہیٹ ویو اس کی مثال ہیں۔
यही सब कुछ हमें याद दिलाता है कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ किसी एक खित्ते का मसला नहीं, ये पूरी दुनिया का मसला है। तो साइंसदान कहते हैं कि इस सदी के आखिर तक ज़मीन का दर्जा हरारत कम से कम 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, और इसका मतलब होगा दुनिया के बड़े शहर जैसे मुंबई, कराची, ढाका और न्यूयॉर्क, शंघाई पानी में डूब जाएंगे। खुराक और पानी की वजह से जंगें शुरू हो जाएंगी और इंसानियत एक ऐसे बहरान में दाखिल हो जाएगी जहां से वापसी तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन अभी भी वक्त बाकी है, हमें हार नहीं माननी। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर, विंड और हाइड्रो पावर को अपनाना होगा। फॉसिल फ्यूल्स पर इन्हिसार कम करना होगा। नए दरख्त लगाने होंगे, पुराने जंगलात को बचाने की मुहिम चलानी होगी, और सबसे बढ़कर दुनिया को एक होकर कदम उठाना होगा। ये लड़ाई सिर्फ हुकूमत की नहीं, हर इंसान की है। जब हम बिजली बचाते हैं, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करते हैं या साइकिल चलाते हैं, तो हम ज़मीन को बचाने के अमल का हिस्सा बन जाते हैं। ये ज़मीन हमारा घर है और हमें सिर्फ एक बार मिली है। अगर हमने इसे ज़ाया कर दिया तो हमारी आगे आने वाली प्रजाति यानी नस्लें हमें कभी माफ़ ना करेंगी। फैसला हमारे हाथ में है, या तो हम आंखें बंद करके तबाही का इंतज़ार करें या फिर अभी उठें और बदलें, ज़मीन को बचा लें। याद रखो, क्लाइमेट चेंज के ख़िलाफ़ जंग दरअसल इंसानियत के वजूद की जंग है। तो मेरी ये बातें याद रखना और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर भी कर देना ताकि बहुत से लोगों तक ये पहुँचे। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।